السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کو میرے چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے اس چینل پہ انٹرسٹنگ اسٹوریز اور اس کے علاوہ بہت سے نصیحت آمیز سبق بھی لے آتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ آج ہماری جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے سونے کی چڑیا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا، دیکھتی ہے انڈا۔ بچوں، نیشاپور ایران کا قدیم شہر ہے جو خراساں کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت ہی عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا اصل نام صدرالدین تھا۔ وہ مال تجارت کے صورت میں نادر و نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، منہ مانگے دام دے کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا، دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی خیال آیا۔ بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکی جانے پر کہا کرتی تھی، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئی تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا۔ تو گویا سونے کی چڑی ہوتی ہے۔ بس اس کی یہ خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی، کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بے وقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں، جادو کی پڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ ہیں۔ میں اسے نہیں بیچتا، مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید کر لے، پھر اس کے پاس مزید 10 انڈے دوسرے مالک کو دے گی۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کے
एवज चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वह बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आकर सुबह होने लगी, गुजर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और उसने सबक सीखा गैर ज़रूरी खुद-एतमादी, गुरूर व तकब्बुर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसके अलावा कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।